بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل کے درس میں سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی۔ آج کے درس میں تھوڑا سا مضامین اور اصطلاحات قرآن کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ قرآن کے آگے تفسیر و تشریح میں اس قسم کے الفاظ بعض دفعہ آئیں گے تو پھر سامعین کو کہیں سمجھنے میں الجھن پیدا نہ ہو، اس لیے وہ چند اصطلاحات قرآنی جو مفسرین ذکر کرتے رہتے ہیں وہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر آئندہ انشاءاللہ آیات کی تشریح شروع ہو جائے گی، تفسیر شروع ہو جائے گی۔ تو اصطلاحات کے بارے میں کئی اصطلاحیں لکھی ہیں، لمبی چوڑی تو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، وہی جو ضروری چند باتیں ہیں وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے دعوی صورت، یہ پہلی اصطلاح، دعوی صورت۔ دعوی صورت اصل میں اس مرکزی مضمون کو کہا جاتا ہے جس کے آس پاس ساری صورت گھومتی ہے۔ یوں سمجھ لو گویا ایک آیت ایسی ہوتی ہے جس میں بنیادی طور پر ایک دعویٰ ذکر کیا جاتا ہے، اور دوسری آیات جو ہیں وہ اس دعوے کے متعلق ہوتی ہیں، اس کے لیے بطور دلائل کے ہوتی ہیں یا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تعلق ان اصطلاحات کے سمجھنے سے خود سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ دعوی صورت، تو دعوی صورت عموماً وہ خاص اصول ہوتے ہیں، مثلا مسئلہ توحید ہے، یہ اصولی مسئلہ ہے، یہ قیامت کا اثبات اصولی مسئلہ ہے، اس طرح قرآن کی کیا ہے حقانیت، یہ اصولی مسئلہ ہے، یہ اس طرح رسالت، یہ اصولی مسئلہ ہے، یعنی کوئی اصولی مسئلہ، کوئی خاص مسئلہ جو توحید یا ان چیزوں کے متعلق ہوگا وہ دعوی صورت ہوگا، اور پھر دوسری آیات اس کے ارد گرد گھومیں گی، وہ آیات اس کے ساتھ متعلق ہوں گی، تو یوں پوری صورت اب باہم مربوط ہو جائے گی، تو یہ دعویٰ کہلاتا ہے۔ مثلا اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعوی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کے اس بات کے لیے دلائل ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہو کہ دعوی صورت مرکزی مضمون، اور باقی صورت جو ہے اس کے ارد گرد گھومتی ہے، اس کے دلائل ہیں، یہ اس کے متعلقات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری اصطلاح ہے دلائل، ٹھیک ہے۔ تو دلیل اس بیان کو کہا جاتا ہے جو کسی مسئلے کو ثابت کرے، تو یہ تو دلیل کا لغوی معنی ہے۔ جی تو پھر دلائل کل کے سبق میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، دلائل کی 4 قسمیں۔ اولا ایک دلیل عقلی محض ہے، جی یعنی مثلا صرف عقلی دلائل ہیں، جی مثال کے طور پر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اب یہاں یہ دلائل ہیں، پہلے امر ہے اعبدوا ربکم، ٹھیک ہے، پھر دلائل شروع ہو گئے کہ کون سے رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تو یہ عقل کہتا ہے کہ جو پیدا کرنے والا عبادت کا مستحق بھی وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے دلائل کا سلسلہ چلا گیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ دلیل عقلی محض ہے۔ دوسری دلیل عقلی مع الاعتراف من الخصم ہوتی ہے، یعنی خود مقابل جو ہے جی وہ بھی اس دلیل کا اقرار کرتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں کئی جگہ ارشاد فرمایا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جی کہ اگر ان مخاطبین سے آپ پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا فرمایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو جب وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اس بات کا، تو اس سے پھر یہ نتیجہ کیوں نہیں اخذ کرتے کہ عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دلیل عقلی مع الاعتراف من الخصم اس کو کہتے ہیں۔ اور آگے ایک دلیل نقلی ہوتی ہے، عقلی کے بعد نقلی، تو دلیل نقلی یہ تیسری قسم ہے۔ دلیل نقلی یہ ہے کہ پہلے لوگوں سے نقل پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو اس دعوے کو وہ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نقلی کی بہت ساری اقسام ہیں، کہ نقلی کتب سابقہ سے ہوگی کہ تورات میں یہ مضمون موجود تھا، ٹھیک ہے، زبور میں یہ مضمون موجود تھا، تو گویا سابقہ کتب سے نقل کر کے یہ دلیل پیش کی گئی کہ دیکھو کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، پہلی کتابوں میں بھی یہی مسئلہ گزر چکا ہے، تو یہ نقلی از کتب سابقہ۔ اور آیات اس سلسلے میں آئیں گی، اپنے اپنے موقع پر ساری آیات میں پیش کروں تو مسئلہ لمبا ہی ہو جائے گا۔ اور دلیل نقلی انبیاء کی طرف سے اجمالی دوسری قسم ہے، جی جیسے قرآن پاک میں ما ارسلنا من قبلک من نبی من رسول ولا نبی الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ جو بھی نبی آئے سب کی طرف یہی مسئلہ توحید لا الہ الا انا ہی پیش کیا گیا، تو یہ اجمالی ہے، تمام انبیاء سے یہ نقلی ہے۔ اور پھر نقلی تفصیلی مختلف انبیاء سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام کے ان کے واقعات قرآن پاک میں، تو یہ نقلی تفصیلی ہوگی۔ اور پھر علماء اہل کتاب سے بھی نقلی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو
بنی اسرائیل کے علماء، پہلے اہل علماء جو ہے وہ اس مسئلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ نقلی از کو کیا ہے، علماء اہل کتاب آئے گی۔ ایک نقلی قسم ہے فرشتوں سے، دوسری جنات سے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، اللہ بھی گواہ ہے، فرشتے اور اہل علم بھی گواہ ہیں کہ لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود۔ تو یہ فرشتوں سے نقلی دلیل ہے۔ اور اس طریقے سے جنات سے پوری صورت جن آئی ہے جی، وہ نقلی دلیل ہے۔ ایسی طیور سے، پرندوں سے نقلی دلیل آئی ہے جی۔ ہدہد کا قصہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کا، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ غیر کو سجدہ کرتے ہیں، صرف اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جی؟ تو یہ قصے پرندوں سے، پرندے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے نقلی دلائل قرآن پاک میں آئیں گے۔ تو یہ قسمیں نقلی دلائل کی ہیں۔ اور ایک دلیل ہے آگے، دلیل وحی، دلیل وحی ہے۔ تو دلیل وحی جو ہوتی ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ فرما دیں کہ یہ میری طرف سے، اللہ کی طرف سے، قل اوحی الیہ، اس قسم کے لفظ آتے ہیں، یا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ فرما دیں مجھے منع کیا، تو منع کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا۔ تو گویا بذریعہ وحی منع کیا گیا ہے، تو یہ دلیل وحی کہلاتی ہے۔ تو یہ سلسلے دو ہو گئے، دعوی صورت اور دلائل۔ تو دلائل کی قسمیں نقلی، عقلی، اور یہ ساری آپ نے سمجھ لی۔ اس کے علاوہ شکایات منکرین ہوتا ہے کہ جب دعویٰ منکرین نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کا شکوہ کرتے ہیں کہ یعنی بجائے ماننے کے وہ اعتراضات اور چیمے گوئیاں کرتے ہیں، چاہیے یہ تھا کہ مان لیتے لیکن نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کا شکوہ فرماتے ہیں۔ تو کبھی شکوہ کا جواب ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر آگے تسلیات ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کیا کفار تکلیفیں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بطور تسلی کی آیات کو نازل فرماتے ہیں، تو اس آیت کو کہتے ہیں تسلی۔ اور ایک اصطلاح ہے تخویف، یعنی ڈراوا جی، کہ قرآن پاک میں منکرین کو ڈرایا جا رہا ہے۔ پھر یہ ڈرانا کبھی تو دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے تو اس کو تخویف دنیاوی کہتے ہیں، کبھی آخرت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کو تخویف اخروی کہا جاتا ہے کہ آخرت میں یہ عذاب ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا ہے، تنبیہات ہوتے ہیں قرآن پاک میں۔ تو تنبیہ بعض دفعہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ ہوتی ہے بعض ایسے امور پر جو کیا ہے خلاف اولیٰ کے طور پر، جو اجتہادی لغزش کے طور پر صادر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ نازل ہو گئی۔ یا تنبیہ مومنین کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تو تنبیہ کہتے ہیں۔ یا پھر منکرین کو تنبیہ ہوتی ہے تو اس کو اصطلاح میں زجر کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا مومنین کے لیے تو اس کو تو تنبیہ کہیں گے، لیکن اگر وہ تنبیہ کفار کو ہے تو وہ کیا ہے، زجر ہے، ڈانٹ ہے، ان کے لیے لفظ زجر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چند اصطلاحیں تھیں، میں نے جلدی میں عرض کر دیں، ان کو یاد کر لیا جائے تو بالکل آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل کے درس میں سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی۔ آج کے درس میں تھوڑا سا مضامین اور اصطلاحات قرآن کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ قرآن کے آگے تفسیر و تشریح میں اس قسم کے الفاظ بعض دفعہ آئیں گے تو پھر سامعین کو کہیں سمجھنے میں الجھن پیدا نہ ہو، اس لیے وہ چند اصطلاحات قرآنی جو مفسرین ذکر کرتے رہتے ہیں وہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر آئندہ انشاءاللہ آیات کی تشریح شروع ہو جائے گی، تفسیر شروع ہو جائے گی۔ تو اصطلاحات کے بارے میں کئی اصطلاحیں لکھی ہیں، لمبی چوڑی تو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، وہی جو ضروری چند باتیں ہیں وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے دعوی صورت، یہ پہلی اصطلاح، دعوی صورت۔ دعوی صورت اصل میں اس مرکزی مضمون کو کہا جاتا ہے جس کے آس پاس ساری صورت گھومتی ہے۔ یوں سمجھ لو گویا ایک آیت ایسی ہوتی ہے جس میں بنیادی طور پر ایک دعویٰ ذکر کیا جاتا ہے، اور دوسری آیات جو ہیں وہ اس دعوے کے متعلق ہوتی ہیں، اس کے لیے بطور دلائل کے ہوتی ہیں یا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تعلق ان اصطلاحات کے سمجھنے سے خود سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ دعوی صورت، تو دعوی صورت عموماً وہ خاص اصول ہوتے ہیں، مثلا مسئلہ توحید ہے، یہ اصولی مسئلہ ہے جی، قیامت کا اس بات اصولی مسئلہ ہے، اس طرح قرآن کی کیا ہے حقانیت، یہ اصولی مسئلہ ہے، یہ اس طرح رسالت، یہ اصولی مسئلہ ہے، یعنی کوئی اصولی مسئلہ، کوئی خاص مسئلہ جو توحید یا ان چیزوں کے متعلق ہوگا وہ دعوی صورت ہوگا۔ اور پھر دوسری آیات اس کے ارد گرد گھومیں گی، وہ آیات اس کے ساتھ متعلق ہوں گی، تو یوں پوری صورت اب باہم مربوط ہو جائے گی، تو یہ دعویٰ کہلاتا ہے۔ مثلا اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کے اس بات کے لیے دلائل ہیں۔
تو ایک چیز یہ ہوئی کہ دعویٰ صورت مرکزی مضمون اور باقی صورت جو ہے اس کے ارد گرد گھومتی ہے، اس کے دلائل ہیں، یہ اس کے متعلقات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری اصطلاح ہے دلائل، ٹھیک ہے؟ تو دلیل اس بیان کو کہا جاتا ہے جو کسی مسئلے کو ثابت کرے، تو یہ تو دلیل کا لغوی معنی ہے جی۔ تو پھر دلائل کل کے سبق میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، دلائل کی 4 قسمیں۔ اولا ایک دلیل عقلی محض ہے جی، یعنی مثلا صرف عقلی دلائل ہیں جی، مثال کے طور پر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اب یہاں یہ دلائل ہیں، پہلے امر ہے اعبدوا ربکم، ٹھیک ہے، پھر دلائل شروع ہو گئے کہ کون سے رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تو یہ عقل کہتا ہے کہ جو پیدا کرنے والا عبادت کا مستحق بھی وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے دلائل کا سلسلہ چلا گیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ دلیل عقلی محض ہے۔ دوسری دلیل عقلی مع الاعتراف من الخصم ہوتی ہے، یعنی خود مقابل جو ہے یہ وہ بھی اس دلیل کا اقرار کرتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں کئی جگہ ارشاد فرمایا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جی کہ اگر ان مخاطبین سے آپ پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا فرمایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو جب وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اس بات کا، تو اس سے پھر یہ نتیجہ کیوں نہیں اخذ کرتے کہ عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دلیل عقلی مع الاعتراف من الخصم اس کو کہتے ہیں۔ اور آگے ایک دلیل نقلی ہوتی ہے، عقلی کے بعد نقلی، تو دلیل نقلی یہ تیسری قسم ہے۔ دلیل نقلی یہ ہے کہ پہلے لوگوں سے نقل پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو اس دعوے کو وہ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نقلی کی بہت ساری اقسام ہیں کہ نقلی کتب سابقہ سے ہوگی کہ تورات میں یہ مضمون موجود تھا، ٹھیک ہے، زبور میں یہ مضمون موجود تھا، تو گویا سابقہ کتب سے نقل کر کے یہ دلیل پیش کی گئی کہ دیکھو کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، پہلی کتابوں میں بھی یہی مسئلہ گزر چکا ہے۔ تو یہ نقلی از کتب سابقہ، اور آیات اس سلسلے میں آئیں گی، اپنے اپنے موقع پر ساری آیات میں پیش کروں تو مسئلہ لمبا ہی ہو جائے گا۔ اور دلیل نقلی انبیاء کی طرف سے اجمالی دوسری قسم ہے جی، جیسے قرآن پاک میں ما ارسلنا من قبلک من نبی من رسول ولا نبی الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ جو بھی نبی آئے سب کی طرف یہی مسئلہ توحید لا الہ الا انا ہی پیش کیا گیا۔ تو یہ اجمالی ہے، تمام انبیاء سے یہ نقلی ہے۔ اور پھر نقلی تفصیلی مختلف انبیاء سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام کے ان کے واقعات قرآن پاک میں، تو یہ نقلی تفصیلی ہوگی۔ اور پھر علماء اہل کتاب سے بھی نقلی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کے علماء، پہلے علماء جو ہے وہ اس مسئلے کو تسلیم کرتے ہیں، تو یہ نقلی از کو کیا ہے، علماء اہل کتاب آئے گی۔ ایک نقلی قسم ہے فرشتوں سے، دوسری جنات سے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، اللہ بھی گواہ ہے، فرشتے اور اہل علم بھی گواہ ہیں کہ لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، تو یہ فرشتوں سے نقلی دلیل ہے۔ اور اس طریقے سے جنات سے پوری صورت جن آئی ہے جی، وہ نقلی دلیل ہے۔ ایسی طیور سے، پرندوں سے نقلی دلیل آئی ہے جی۔ ہدہد کا قصہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کا، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ غیر کو سجدہ کرتے ہیں، صرف اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جی؟ تو یہ قصے پرندوں سے، پرندے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے نقلی دلائل قرآن پاک میں آئیں گے، تو یہ قسمیں نقلی دلائل کی ہیں۔ اور ایک دلیل ہے آگے دلیل وحی، دلیل وحی ہے۔ تو دلیل وحی جو ہوتی ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ فرما دیں کہ یہ میری طرف سے، اللہ کی طرف سے، قل اوحی الیہ، اس قسم کے لفظ آتے ہیں، یا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ فرما دیں مجھے منع کیا، تو منع کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا، تو گویا بذریعہ وحی منع کیا گیا ہے، تو یہ دلیل وحی کہلاتی ہے۔ تو یہ سلسلے دو ہو گئے، دعوی صورت اور دلائل۔ تو دلائل کی قسمیں نقلی، عقلی، اور یہ ساری آپ نے سمجھ لی۔ اس کے علاوہ شکایات منکرین ہوتا ہے کہ جب دعویٰ منکرین نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کا شکوہ کرتے ہیں کہ یعنی بجائے ماننے کے وہ اعتراضات اور چیمیں گوئیاں کرتے ہیں، چاہیے یہ تھا کہ مان لیتے لیکن نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کا شکوہ فرماتے ہیں۔ تو کبھی شکوہ کا جواب ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر آگے تسلیات ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کیا کفار تکلیفیں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بطور تسلی کی آیات کو نازل فرماتے ہیں، تو اس آیت کو کہتے ہیں تسلی۔ اور ایک اصطلاح ہے تخویف، یعنی ڈراوا جی،
کہ قرآن پاک میں منکرین کو ڈرایا جا رہا ہے. پھر یہ ڈرانا کبھی تو دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے تو اس کو تخفیف دنیاوی کہتے ہیں، کبھی آخرت کے اعتبار سے ہوتا ہے اس کو تخفیف اخروی کہا جاتا ہے کہ آخرت میں یہ عذاب ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہے، تنبیہات ہوتے ہیں قرآن پاک میں. تو تنبیہ بعض دفعہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ ہوتی ہے بعض ایسے امور پر جو کیا ہے خلاف اولا کے طور پر یا اجتہادی لغزش کے طور پر صادر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ نازل ہو گئی. یا تنبیہ مومنین کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تو تنبیہ کہتے ہیں. یا پھر منکرین کو تنبیہ ہوتی ہے تو اس کو اصطلاح میں زجر کہا جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا مومنین کے لیے تو اس کو تو تنبیہ کہیں گے، لیکن اگر وہ تنبیہ کفار کو ہے تو وہ کیا ہے، زجر ہے، ڈانٹ ہے، ان کے لیے لفظ زجر استعمال ہوتا ہے. تو یہ چند اصطلاحیں تھیں میں نے جلدی میں عرض کر دیں، ان کو یاد کر لیا جائے تو بالکل آسانی ہو جائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.